السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ بالآخر پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لے ہی آیا ہے، جو کہ آج دنیا کی سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے، جہاں پاکستان پیس لیڈر کے طور پہ اپنا مقام نمایاں کر رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے بڑا فخر کا لمحہ ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی بلا شبہ پاکستانی عوام کو ہی جاتا ہے، جن کے جذبات اور اجتماعی احساس نے حکومت کو ترغیب دی کہ وہ ان نازک لمحات میں بھی امن کا مشن اسے جاری رکھ سکیں، جس کے لیے پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اچھا، اب ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو یہ امکانات کا سوال ہے، جس کا تجزیہ میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر کروں گی۔ لیکن ان مذاکرات کا اسلام آباد میں کامیاب انعقاد ہی پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پروفائل میں چار چاند لگانے کے لیے کافی ہے، جس میں ایران کے اسپیکر محمد باقر کلیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جیسی ہائی پروفائل شخصیات اس میں شامل ہیں، جبکہ ان کے علاوہ دونوں وفود کے ساتھ 100 سے زائد ٹیکنیکل لوگ بھی آئے ہیں، جو اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں اور ظاہر ہے کہ جن کا کام مختلف معاملات میں ٹیکنیکل معاونت فراہم کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، جس سے دنیا کے موجودہ بحران کا مستقبل وہ جڑا ہوا ہے۔ اب ویسے تو میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے میں پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن میں اضافے کی کوانٹٹی کا تعین کر سکوں، لیکن اس کا ایک بڑا برومیٹر پڑوسی ملک انڈیا کی گودی میڈیا میں لگی وہ جلن کی آگ ہے، جس کا دھواں وہ بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب سے جنگ بندی میں پاکستان کا یہ کلیدی کردار سامنے آیا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گودی میڈیا کی تو دھم پر ہی پاؤں آ گیا ہے، جسے دیکھ کر مجھے اس تکلیف کی تو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اگر مستقل جنگ بندی ہو جاتی ہے نا، تو انڈیا دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہوگا جو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہوں گے۔ اچھا، اس چیز کا اندازہ پھر اس بات سے لگا سکتے ہیں آپ کہ اگر یہ جنگ جاری رہی اور تیل کی انٹرنیشنل قیمت وہ $125 تک پہنچ گئی نا، تو انڈیا $130 کے بیرونی خسارے کا سامنا کر سکتا ہے۔ لہٰذا بھائی انڈیا کو تو پاکستان کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن پھر مجھے مودی کا وہ بیان یاد آ گیا، جو ایران جنگ کے آغاز سے صرف ایک دن پہلے مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دیا تھا، جس میں اس نے اسرائیل کو فادر لینڈ کہہ کر پکارا تھا۔ تو اب یہ فادر لینڈ کی محبت ہے یا پاکستان کی اندھی نفرت، لیکن جلن ایسی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ امریکہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر تو ہے، لیکن اسے منہ نہیں لگایا جا رہا، اور جس ملک پر وہ یہ دہشت گردی کا الزام لگاتے تھے، اسے دنیا امن کا چیمپئن بنا کر پیش کر رہی ہے۔ تو چلیں آپ جلتے رہیں اس جلن میں۔ خیر، یہ انڈیا کی غلیظ سوچ کی ہی سزا ہے، جو تقسیم اور اندھی نفرت پر مبنی ہے نا۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی پاکستان کا واحد مقصد وہ امن کا حصول ہے، تاکہ پوری دنیا کو یہ جو بحران ہے اس سے نجات ملے، جس کے لیے پاکستانی حکام نے دن رات محنت تو کی ہے، اور معاملے کی اسی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ آج ہر درجہ احتیاط سے کام لیا گیا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں یا پھر آپ نے دیکھا کہ میڈیا مینجمنٹ ہو۔ ایک فول پروف انتظام کیا گیا تاکہ کسی امن دشمن کو یہاں فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ اسی لیے پھر میڈیا رسائی بھی محدود رکھی گئی، یہاں تک بھی نہیں بتایا گیا کہ آیا یہ بیٹھک یہ جنگ سے پہلے ہونے والے مذاکرات کا تسلسل ہوگی یا پھر یہ فریش سٹارٹ لیا جائے گا، تاکہ مذاکرات سے پہلے جو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں نا، ان کو تقویت نہ مل سکے، چونکہ جنگ کے دوران دونوں فریق وہ انتہائی پوزیشن پر جا چکے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ پھر جنگ کے ماحول میں یہ ایک فطری بات ہے، کیونکہ جنگی ماحول میں زیادہ تر باتیں وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پبلک کنزپشن کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور پھر دوسرا، مذاکرات میں عام طور پہ میکسیملسٹ پوزیشن لی جاتی ہے، تاکہ مخالف فریق کو کم از کم مطالبات پہ راضی کرنے میں پھر آسانی ہو سکے نا۔ اب جیسے کہ آپ یہ امریکی صدر کے بیان کو ہی دیکھ لینا، جو انہوں نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے دیا تھا۔ اب امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی مذاکراتی ٹیم کا بنیادی فوکس ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے، بلکہ امریکی صدر ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امریکہ کا 99% مسئلہ ہی یہی ہے۔ تو اب اگر 99% مسئلہ ایک نقطے میں شامل ہے، تو پھر امریکہ نے یہ جو 15 نکات ہیں یہ کس لیے پیش کیے ہیں، جس میں آبنائے ہرمز میں بلا رکاوٹ بحری تجارت کا حصول بھی شامل ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو امریکی صدر ہیں ان سے کاؤنٹر سوال کیا گیا کہ کیا اس معاہدے میں آبنائے ہرمز بھی شامل ہوگی، تو انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کیا اور کہا کہ ہاں، لیکن میرے خیال میں یہ رستہ خود بخود کھل جائے گا۔ اب کیسے کھلے گا جبکہ اس رستے کی بندش ہی تو امریکہ کو پھر مذاکرات کی میز کے اوپر لائی ہے؟ ورنہ سوچیں نا کہ اگر اس گزرگاہ کی بندش سے یہ معاشی پریشر نہ آتا تو کیا امریکہ پھر اتنی جلدی کبھی بھی مذاکرات کی میز پر آتا یا مذاکرات کے لیے تیار ہوتا؟ لیکن چونکہ آبنائے ہرمز ایران کا سب سے بڑا اس وقت بارگننگ ٹول ہے، تو اس لیے امریکہ نے مذاکرات سے پہلے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر دباؤ بڑھانے کے لیے دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ یہ مذاکرات یہ جنگ بندی کے لیے میک اور بریک کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بات تو درست ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی ایک پبلک کنزپشن سٹیٹمنٹ ہی ہے نا۔ دراصل پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بڑے بریک تھرو کے لیے زور لگانے کے بجائے ایک حقیقت پسندانہ نتیجہ حاصل کیا جائے، جو کہ موجودہ صورتحال میں پھر یہی ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق وہ مذاکرات جاری رکھنے پر متفق ہو جائیں، کیونکہ ماہرین کے مطابق فوری کسی بڑی پیش رفت کی توقع وہ کم ہے۔ لیکن اگر بات چیت کا سلسلہ برقرار رہتا ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک مثبت قدم ہوگا، جو ظاہر ہے کہ کم از کم جنگ سے تو بہتر ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ وہ فریقین کے جو بیانات ہیں اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے ایرانی اسپیکر باقر کلیباف کا کہنا تھا کہ ایران مذاکرات کے لیے خیر سگالی کے جذبے کے تحت آیا ہے، لیکن امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں، مگر پھر بھی ایران نے 2 ہفتے کے اندر اندر قابل قبول معاہدہ کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ امریکی صدر تو وہ 24 گھنٹوں میں کسی نتیجے پہ پہنچنے کی بات کر چکے ہیں، مگر 2 طرفہ اعتماد کا فقدان وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اس جنگ کو اب جلد سے جلد وہ ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس جنگ کے عالمی توانائی کی قیمتوں پر بڑے گہرے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اب امریکہ میں مہنگائی سالانہ بنیادوں پر 3.3% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ فیول کی قیمتوں میں ایک ہی مہینے میں 21% اضافہ ہوا ہے، جو کئی دہائیوں کی بلند ترین سطح ہے۔ لہٰذا اب یہ معاملہ امریکی حکومت کے لیے ایک سیاسی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو خاص طور پہ اپنے حامیوں کو یہ باور کرانا پڑ رہا ہے کہ وہ جنگ سے نکلنے کی کوششوں میں اس وقت مصروف ہیں اور ملک کو دوبارہ وہ درست ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں۔ پھر جس کا بڑا ثبوت مذاکرات کے لیے یہ جے ڈی وینس کا انتخاب ہے۔ ویسے وہ ابتدائی سے نا جے ڈی وینس اس جنگ کے مخالف سمجھے جاتے تھے، تو پھر ان کی شمولیت جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکی حکومت اس تنازع کے لیے اس وقت سیریس ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ یہ اسرائیل کی بار بار آڑے آ رہا ہے، اور اس کی ایک مثال وہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان پر حملوں میں شدت ہے، جس پر آپ نے یہ دیکھا کہ ایران نے اس کے اوپر شدید احتجاج کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی پر عمل کرنے سے نہیں روکتا اور اسرائیل کو سفارتی کوششیں سیبوٹاج کرنے دیتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، لیکن اس سے امریکہ کی اپنی معیشت کا نقصان ہوگا۔ جس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکی صدر نے اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی وفد کے اسلام آباد روانہ ہونے سے پہلے لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اچھا، اب اگلے ویک میں دونوں ممالک کے سفیر وہ واشنگٹن میں ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اسی کی وجہ سے پھر ایرانی وفد کو اسلام آباد آنے کا جواز ملا ہے، ورنہ یہ جو لبنان کی صورتحال ہے یا لبنان کی اس صورتحال پر پیش رفت کے بغیر شاید ایران کی مذاکرات میں شمولیت کو عوامی تائید نہ ملتی۔ ہاں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر حملے وہ ابھی تک نہیں روکے ہیں، اور گزشتہ روز بھی 13 لبنانی سیکیورٹی اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس کے بعد حزب اللہ نے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے بات چیت نہ کی جائے، لیکن اسرائیل نے امریکہ کے دباؤ پر ایک ڈپلومیٹک چینل وہ ضرور کھولا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں جے ڈی وینس کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کے کریئر کا سب سے اہم مرحلہ ہوگا۔ اگر وہ اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک امن معاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک
बड़े लीडर के तौर पे सामने आ सकते हैं, जिससे उनकी जो सियासी हैसियत है वो मजबूत हो जाएगी और 2028 के इंतखाबात के लिए वो एक ताकतवर सदारती उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर इसका सियासी नुकसान भी हो सकता है, ख़ास तौर पे उनके अपने हिमायती वो नाराज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने देखा ना कि इस जंग के दौरान जेडी वेंस वो ज़्यादा आपको मंजर आम पर नज़र नहीं आए, लेकिन पसे पर्दा वो मुसलसल काम करते रहे हैं। उन्होंने खामोशी से बैक चैनल मुज़ाकरात किए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत को जेडी वेंस ने आगे बढ़ाया। अच्छा, इस दौरान उनका राब्ता फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत जो मुख्तलिफ सिफारती शख्सियात हैं उनके साथ होता रहा। अच्छा, अब एक मरहले पर जब ईरान की तरफ से जवाब में ताख़ीर हुई ना, तो कहा यह जाता है कि जेडी वेंस ने फिर एक सख्त पैगाम भी भेजा कि अगर मुआहदा ना हुआ तो दबाव मजीद बढ़ाया जाएगा और इस दौरान वो पूरी रात फ़ोन पर राब्ते ही करते रहे। अच्छा, तो अब अगर वो इस मामले में कामयाब हो जाते हैं तो वो अमरीकी सियासत में एक मजबूत और बाअसर शख्सियत के तौर पे उभर सकते हैं। लेकिन अगर हालात ख़राब होते हैं ना, तो फिर जंग वो दोबारा शुरू होने का ख़तरा भी मौजूद है इस वक्त। अब इस हवाले से फिर दो अहम पेशरफ्त हुई हैं जिनका बराह रास्त तो इस जंग से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जंग शुरू करने वाली ये जो दोनों शख्सियात हैं ना, उनका मुस्तकबिल वो इसी से जुड़ा हुआ है। जी, मैं बात कर रही हूँ सदर ट्रंप और ये नेतन्याहू की। वैसे क्या हुस्न इत्तफाक है ना कि दोनों सोलमेट्स के ज़ाती मामलात वो एक ही वक्त में हाईलाइट हो रहे हैं, जिससे दोनों के करतूत वो खुल कर सामने आ गए हैं और इनके एहतसाब की उम्मीद वो ज़रूर पैदा हुई है। तो पहले ज़रा इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू उसकी बात कर लेते हैं, जो ये सिगार जैसी मामूली रिश्वत से लेके $2.5 मिलियन के फ्रॉड जैसे बड़े इल्ज़ामात का इस वक्त सामना कर रहा है और गुज़िश्ता 10 सालों से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इस केस को ख़त्म करने की कोशिशों में इस वक्त लगा हुआ है। अब इस हालिया जंग को भी नेतन्याहू ने इस केस को ख़त्म करने के लिए खूब इस्तेमाल किया और फिर सदर ट्रंप ने भी नेतन्याहू के लिए, याद है ना कि सदारती माफ़ी की वो भी अपील कर चुके हैं। लेकिन अब इतवार से दोबारा इस केस की समाअत शुरू होने वाली है और दूसरी तरफ सदर ट्रंप वो एप्स्टीन फाइल्स के मामले में वो उलझते जा रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि हाल ही में अमरीकी सदर की अहलिया पर बच्चों से ज़्यादती के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगा, जिसके जवाब में फिर वो मेलानिया ट्रंप वो अचानक मीडिया पर आ गई। हालांकि मेलानिया ट्रंप आमतौर पर मीडिया से ज़रा दूर ही रहती हैं और वो कम ही किसी तनाज़े पर ख़ुद सामने आती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बराह रास्त कैमरे के सामने आकर ये कहा कि उनका एप्स्टीन से कोई ताल्लुक़ नहीं था और ना ही वो इसके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप से मुतारिफ़ हुई हैं। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि हालिया दिनों में इस हवाले से कोई नई बहस भी सामने नहीं आई, इसलिए उनका ये बयान वो कई लोगों के लिए बड़ा हैरानकुन था। और फिर एक ऐसे वक्त में जब ट्रंप इंतज़ामिया पहले ही शदीद दबाव में है, तो मेलानिया ट्रंप की मीडिया इंटरेक्शन का बराह रास्त असर सदर ट्रंप पर पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर है ना कि एप्स्टीन केस वो एक पेचीदा और बड़ा सेंसिटिव मामला है जिसमें सदर ट्रंप समेत कई ताकतवर और बाअसर लोगों के नाम शामिल हैं और जो मुतासरीन हैं वो मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। तो ऐसे में जब मेलानिया ट्रंप खुद सामने आकर बात करती हैं और फिर वो ये कहती हैं कि हर औरत को अपनी कहानी सुनाने का हक होना चाहिए, तो फिर इससे जो मुतासरीन हैं उनको मज़ीद हौसला मिल सकता है और केस वो दोबारा तवज्जो उस पर बढ़ सकती है। अच्छा, इसी तनाजुर में एक और अहम पहलू सामने आ चुका है और वो है कि अमेरिका की अटॉर्नी जनरल को वो हटाने का मामला है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि एप्स्टीन का मामला ख़त्म होने के बजाय वो बार बार सामने आ रहा है और इसलिए उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल थी उनको हटा दिया है। तो जनाब, अब सूरत हाल ये है कि ऑपोजिशन भी मुतहरिक हो चुकी है और कुछ डेमोक्रेट रहनुमा जो हैं वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि मेलानिया ट्रंप खुद कांग्रेस में आकर गवाही दें ताकि मामला मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो सके। तो अब कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये वाइट हाउस और कांग्रेस के दरमियान एक बड़ा टकराव बन सकता है। अच्छा, अगर आप ये मजमूई तौर पे अगर देखा जाए ना, तो मेलानिया ट्रंप का ये बयान ये देखिए कि सिर्फ अब एक ज़ाती वजाहत नहीं रहा, बल्कि इसने एक बड़ा सियासी बहरान उसको मज़ीद गहरा कर दिया है। तो अब जनाब, अब देखें, एक तरफ है ईरान का मामला
اور دوسری طرف ایپسٹین کیس وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں محاذوں پر دباؤ صدر ٹرمپ کی صدارت کے لیے وہ ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اچھا، اب ذرا پھر آگے بڑھتے ہیں اور جنگ کے جو ڈومیسٹک اثرات ہیں ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اب اس حوالے سے معاشی فرنٹ پر 3 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جن میں سر فہرست پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی ہے۔ اب وزیر اعظم نے گزشتہ رات پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 135 روپے کمی کا اعلان کیا، جو کہ ظاہر ہے کہ خوش آئند ہے، لیکن اس سے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ان کی بات درست ثابت ہو گئی ہے کہ حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں ناجائز اضافہ کر رکھا تھا۔ اچھا، آخری بار جب ڈیزل کی قیمت کی 520 روپے فی لیٹر کے لگ بھگ مقرر کی گئی تھی تو مفتاح اسماعیل اس معاملے کو سامنے لے کر آئے تھے، اور ان کا اس وقت میں کہنا یہ تھا کہ جس قیمت پر ہم ڈیزل فروخت کر رہے ہیں وہ فارمولا اب درست نہیں رہا، کیونکہ 70% ڈیزل مقامی طور پہ تیار ہوتا ہے اور صرف 30% امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب مقامی طور پہ تیار ہونے والے ڈیزل کی قیمت تقریباً 350 روپے، جبکہ درآمد شدہ ڈیزل 500 کا پڑتا ہے، لیکن حکومت نے سب کو ایک ہی قیمت یعنی کہ 500 روپے میں فروخت کیا، یعنی کہ ملکی ضرورت کا 70% ڈیزل جو مقامی طور پہ تیار ہوتا ہے اس کے لیے بھی امپورٹڈ ڈیزل کی قیمت وہ وصول کی جا رہی تھی۔ اچھا، جس سے مفتاح اسماعیل کے مطابق یہ 75 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکل کر آئل کمپنیز کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں۔ اسی طرح جنگ شروع ہونے کے بعد جب قیمتیں بڑھائی گئیں تو بزنس ریکارڈر کے مطابق کم از کم 112 ارب روپے یہ آئل کمپنیز نے پرانے سٹاک پر کمائے، جو ظاہر ہے نا کہ غریب عوام سے ناجائز طور پر لیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو براہ راست اثر ہے۔ پھر جو یہ کرایوں میں اضافہ ہوا، پھر زرعی اخراجات بڑھے، تو اس کا حساب پھر کون لے گا؟ اس وقت تو حکومت ان فیصلوں کا دفاع کر رہی تھی، لیکن اب ڈیزل کی قیمت میں یہ 135 روپے کی کمی سے واضح ہو جاتا ہے نا کہ حکومت غلط تھی، جس کا ایک اہم اثر وہ مہنگائی میں اضافے کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور ملک میں مہنگائی کی جو مجموعی شرح ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ جی ہاں، یہ مہنگائی کی شرح بڑھ کر 12.15% ہو گئی ہے، اور ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں 28 ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں گیس، پیٹرول، ڈیزل، ٹماٹر، آلو، پیاز، انڈے، مٹن، بریڈ اور دالیں شامل ہیں۔ اب آپ دیکھ لینا کہ یہ سب وہی آئٹمز ہیں جو بلا تفریق ہر گھر کی ضرورت ہے، جس سے پھر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عام آدمی اس وقت وہ کتنی مشکل میں ہے۔ اچھا، پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ ورلڈ بینک کی بھی ایک رپورٹ آ گئی ہے، جس میں ایران جنگ کے منفی اثرات کی وجہ سے پاکستان کی معاشی شرح نمو کم کر کے وہ 3% کر دی گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال کے برابر ہے، حالانکہ وفاقی حکومت نے گزشتہ ماہ ترقی کی شرح وہ 4 سے 4.5% کے درمیان بتائی تھی۔ اچھا، پھر اسی طرح ورلڈ بینک نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر بھی ریڈ فلیگ ریز کیا ہے، جو کہ 4.9 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے، اور یہ بھی حکومتی تخمینے سے 3 ارب ڈالر زیادہ ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ یو اے ای کو واپس کرنے والی رقم شامل کریں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پر مزید پریشر آنے کا امکان ہے۔ اچھا، پھر یہی حال جو ہے وہ ڈومیسٹک اکاؤنٹ کا ہے۔ صرف ایک سال میں حکومتی قرضوں میں 6,846 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اب ایک طرف قومی آمدنی نہیں بڑھ رہی، پھر دوسری طرف قرضوں کو پہیے لگے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ کیا اب ان تلخ حقائق کو یہ فورن پالیسی کی کامیابیوں کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے؟ یقیناً جنگ کے اثرات بھی ہیں، لیکن جنگ کے اثرات تو باقی دنیا کے اوپر بھی ہیں نا، لیکن ہمارے ملک کے معاشی حالات وہ تو پتہ ہے نا کہ جنگ سے پہلے بھی ایسے ہی تھے، لہٰذا حکومت وہ معاشی ناکامیوں کو کسی طور پر شیلڈ نہیں کر سکتی، اور اسے اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو پیٹرول کی قیمتوں پر اربوں روپے کے ڈاکے کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ مشکل ترین حالات میں عوام کو ان ظالموں نے لوٹا ہے۔ جس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ شوگر مل مالکان وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اضافی شوگر ہے، لہٰذا ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ واردات یہ ہر سال ڈلتی ہے، پہلے جعلی اعداد و شمار پیش کر کے چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، پھر جب اس کی شارٹیج ہوتی ہے تو پھر حکومت زر مبادلہ خرچ کر کے امپورٹ کرتی ہے، جبکہ یہ مالکان یہ پہلے ایکسپورٹ پر سبسڈی لیتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی پاکستان کی جو لوکل پروڈکشن ہے نا اس سے سستی ہوتی ہے، پھر جس کا فرق وہ حکومت ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کرتی ہے۔ اچھا، پھر جب یہ شارٹیج ہوتی ہے نا تو پھر قیمت بڑھا کر پھر خوب منافع کمایا جاتا ہے، لیکن کوئی کیا کر سکتا ہے، چونکہ اکثر شوگر مل مالکان
وہ تو یہ حکومت کا ہی حصہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آخر میں اپڈیٹ کچھ عمران خان کے حوالے سے ہے، جن سے حال ہی میں ان کے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ ان کی آنکھ کی تکلیف وہ ابھی تک دور نہیں ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف ان کے کیسز کے حوالے سے بھی ایک مبینہ حکومتی فیصلے کا انکشاف ہوا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ منصوبہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے سزا معطلی کی درخواست ٹیک اپ کرنے کے بجائے القادر کیس کی مرکزی اپیل کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، اور اس کے لیے حال ہی میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اندیا دیا ہے کہ 1 ہفتے میں فیصلہ کریں، لیکن عمران خان نے اپنے وکیل کو یہ ہدایت کی ہے کہ پہلے سزا معطلی کی درخواست پر زور دیا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ پہلے مرکزی اپیل پر عمران خان کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، جس کے خلاف اپیل کا فورم اب سپریم کورٹ کے بجائے وہ آئینی عدالت ہے، جس کے بارے میں پھر عام تاثر یہ ہے کہ اس کے قیام کا مقصد ہی پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنا تھا، یوں یہ سزا فائنالٹی اختیار کر جائے گی۔ اب اسی وجہ سے کچھ حکومتی حلقے دعوے کر رہے ہیں کہ عمران خان کا مستقل بندوبست ہو گیا ہے اور اب وہ سیاست نہیں کر سکیں گے۔ خیر، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے نا کہ کون سیاست کرے گا اور کون نہیں کرے گا، لیکن سوچ بہرحال موجود ہے۔ اور اس دوران عمران خان کی جانب سے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان کو بھی ایک پیغام آیا ہے، جس میں عمران خان نے سہیل آفریدی کو اگلے 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں ایک بڑا جلسہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس ہدایت کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف اس کی طرف سے کیا پلاننگ کی جاتی ہے، کیونکہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ عوامی پریشر یا پھر ڈیل کے بغیر حکومت عمران خان کو رہا کرنے کا رسک وہ کبھی بھی نہیں لے گی، اور ڈیل عمران خان کرنا نہیں چاہتے، اور پبلک پریشر بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے یہ فی الحال ناکام ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حکمت عملی ہے اس کو سامنے رکھیں تو آئندہ 5 سال بعد بھی لگتا یہی ہے کہ پھر یہی نظام اور یہی چہرے وہ حکومت میں ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا شاید آج سے بھی برا حال ہوگا، اور عمران خان خدا نہ خواستہ وہ جیل میں ہی ہوں گے۔ تو اب یہ بات عمران خان کو خود سوچنی ہے، اور کسی قابل عمل راستے کا انتخاب بھی انہیں کرنا ہوگا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔